اعلان کیا ہے کہ جمعے کی نماز میں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف 4-5 افراد ہوں گے۔ کل علماء کا ایک مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا جس میں علماء نے یہ بتایا کہ جس میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے اور ہر مکتبہ فکر کے جو مذہبی رہنما ہیں اس میں موجود تھے، مفتیان کرام موجود تھے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجدوں کو بند نہیں کیا جائے گا اور لوگ مسجدوں میں آئیں گے، لیکن اس کی 5ویں جو شق ہے اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے ڈاکٹروں کی رائے لے کر کہ لوگوں کا آنا نقصان دہ ہے اور گورنمنٹ اس بیس پہ پابندی لگا دیتی ہے، تو اس صورت میں جو گھر میں نماز پڑھیں گے وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو اب حکومت سندھ کے فیصلے کے بعد اور آرڈر کے بعد تقریباً جو میری بساط کے مطابق جن علماء سے رابطہ ہوا ہے ہمارا، وہ سب اس پر متفق ہیں کہ اب جو لوگ ہیں ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں اور مسجدوں میں حاضری نہ دیں۔ اور اس بارے میں اب حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے بھی سامنے آ گئی ہے کہ اب جو ہے لوگوں کو گھر میں نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی اس بارے میں اب ایک رائے بالکل واضح طور پر آ چکی ہے، کوئی کنفیوژن نہیں رہی ہے۔ تو تمام حضرات کو چاہیے کہ حکومت کے اس فیصلے کو فالو کریں۔ جس وبا سے ہم جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں اگر یہ 3 طبقے جو جن کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اس کو روکنے میں، گورنمنٹ، ایک ڈاکٹرز اور ایک علماء، یہ تینوں طبقات کی رائے میں اگر اختلاف ہوگا تو ہم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ان تینوں کو ایک جگہ جمع ہونا پڑے گا اور الحمدللہ ہو گئے ہیں جمع۔ تو عوام کو چاہیے کہ وہ اب اس ہدایت کا خیال کریں۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے اور دیگر علماء نے بھی کہ گورنمنٹ کے اس حکم کے آنے کے بعد اب لوگوں کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ گھر میں جمعے کی نماز پڑھیں۔ اور اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو، پہلے مختلف آراء تھیں، بعض کا کہنا یہ تھا کہ جانا چاہیے، مسجد میں جمعے کی حاضری ضروری ہے، جماعتوں میں پابندی ضروری ہے، اور بعض کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ان حالات میں خطرات کے پیش نظر ہمیں جماعت چھوڑنے کی بہت ساری صورتوں میں گنجائش ملتی ہے، تو یہاں بھی گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ کہ علماء کی رائے میں جب اختلاف ہوتا ہے تو یہ چاروں جو ہمارے مکاتب فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان چاروں فقہا کا اس پر اجماع ہے، چاروں مکاتب فکر کے فقہا کا، کہ القضاء یرفع الخلاف۔ چاروں کی اصول فقہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو حکومت کا فیصلہ اس اختلاف کو ختم کر دیتا ہے اور وہ سب پر واجب العمل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کے اس فیصلے کو کس حد تک فالو کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ دھجیاں اڑائیں مذہب کے نام پہ یا ویسے ہی لاپرواہی کا مظاہرہ کریں جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ گورنمنٹ کو بہت سخت ایکشن لینا پڑے اور کرفیو لگانا پڑے، یا یہ کہ مذہبی لوگ پھر دنیا میں بدنام ہوں، لوگ کہیں کہ یہ ایک بیماری کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کل ہماری طرف لوگ انگلیاں اٹھائیں۔ تو حکومت کے اس فیصلے کو ماننا چاہیے، قطع نظر اس سے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ بہت سے علماء کو حکومت کے اس فیصلے پر اطمینان نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگرچہ ہماری رائے میں یہ کچھ بڑی تعداد میں لوگوں کو نماز کی اجازت دینی چاہیے تھی، لیکن اس اختلاف کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کا فیصلہ اگر آ گیا ہے تو بس ہمارے سر آنکھوں پر، کیونکہ اختلاف جو ہے یہ کہیں کبھی نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں اختلاف سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اس لیے اب اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس آیت کے پیش نظر اب ہمیں اس حکم کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بعض حضرات